ہمارے جنرل متس کس طرح ہمارے بیہیویئرس پر افیکٹ ہوتے ہیں. 90% they are the major reason of the marital conflict. ہاؤ وڈ آئی پک اینڈ چوز کہ کون سا ریلیشن شپ میرے لیے بہتر ہے. کہ if the one relationship doesn't work out, we have got the backups. ریلیشن شپ از ویری ڈائنامک فینومینا. Expect the other person to respect your privacy. بچوں کو ٹریننگ ایسی نہیں کی to say no where you feel uncomfortable. بھئی غصہ آیا تو جا کے اپنا دیوار سے سر مارو نا. When it turns into the violence, I say giving a shut up call. Stop there. No more. السلام علیکم, ویلکم ٹو ارم ایٹ لائف ونس اگین. آئی ایم یور ہوسٹ ارم ارشاد. آج ہم بات کریں گے ریلیشن شپس کے اوپر. ریلیشن شپ ایک ایسا ایریا ہے جو کہ اگر ہم ہیپینس کے کانٹیکس سے دیکھیں تو یہ سب سے بڑا پلر ہے جہاں سے ہم سب سے زیادہ زندگی کی سیٹسفیکشن اور خوشی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ ہمیں اس طرح سے کوئی جو ہے وہ کاؤنسلنگ یا کوچنگ نہیں, ہمیں کوئی اس طرح سے ہم اس سبجیکٹ کو سیکھا نہیں ہوتا یا ہم اس کو سیریسلی نہیں لیتے کہ ہمارے جو سوشل سکلز ہیں, ہمارے ایک دوسرے سے جو ہے وہ انٹریکٹ کرنے کا جو ہمارا طریقہ کار ہے, ہم اس کو بہت کیجولی لیتے ہیں. ہمارے پیرنٹس ہمیں بتاتے ہیں جی جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہتے سمجھ جائیں گے خود بخود کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کیسے سمجھنا ہے, اپنے ان لاز کو کیسے سمجھنا ہے. اور آئی تھنک یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اگنورڈ ایریا ہے ان ٹرمز آف لرننگ. تو وی تھاٹ دیٹ ہمیں اس ایریا کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ریلیشن شپ میں خاص طور پر ہم اپنی جو رومانٹک ریلیشن شپس ہیں اس کی ہم آبویسلی کانٹیکسٹ اور آگے جو اس کے پاسبل کازز اینڈ کانسیکوینسز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. آج میں نے انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر امرین اقبال کو. تھینک یو ویری مچ میڈم فار بینگ آن مائی شو. She is an educationist, she is clinical psychologist and she is very active media person as well. تو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. پہلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہماری جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے ریلیشن شپ کو لے کر کے, اس کے ساتھ بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز اور متس اٹیچڈ ہیں کہ جیسے جب محبت ہوگی تو وہ محبت جو ہے وہ مجھے مکمل کرے گی, چاہے اس کا میڈیا انفلوئنس ہے, ہم جس طرح کی فلمیں دیکھتے ہیں, ہماری سراؤنڈنگ میں کلچر اس طرح ہے کہ ابھی یہ کام نہ کرو, جب تمہاری شادی ہوگی تو جیسے مرضی کرنا, اور تمہاری جو بھی جو ہے وہ آزادی ہے یا خواہشیں ہیں وہ تب پوری ہوں گی. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ ہمارے جنرل متس کس طرح ہمارے بیہیویئرس پر افیکٹ ہوتے ہیں؟ پھر جب آپ ریلیشن شپس کی بات کرتے ہو تو سنس وی آر لیونگ ان دا 21st century, جو آج کی جنریشن ہے وہ وائی جنریشن ہے. جو متس پہلے ہوتے تھے جب ہم کالج یونیورسٹی میں ہوتے تھے تب ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشنز ہوتی تھی فرام دی ریلیشن شپس. یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ تب ہوتا تھا کہ جی اچھا آپ جب پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے گی یو ول گیٹ میرڈ, پھر اس کے بعد آپ اپنی جو بھی اپنے ہسبینڈ کی پرمیشن سے, آپ نے اگر کریئر بھی اپنا پرسو کرنا ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کی یا ان لاس کی پرمیشن سے. آج کل سینیریو ڈفرینٹ ہے. اب کیونکہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو وچ از فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی the students, the college uni students, they are too much into relationships. آپ ریلیشن شپس کی بات کر رہے ہو. اگر آپ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر پروفائل پہ بھی جائیں تو وہاں پر انہوں نے لکھا ہوتا ہے ریلیشن شپ اسٹیٹس, single, engaged, in a relationship. اب وہ جو in a relationship ہے what is that? And I am dealing a lot of cases these days of the youngsters جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی they come up with the depression, اور جس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جی break ups. تو break up کے cases بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور دونوں کے لیے, گرلز اینڈ بوائز کے لیے. تو جب آپ ریلیشن شپ کی اب یہ بات کر رہی ہو تو یہ بہت بڑا واسٹ ہو گیا ہے ایریا, اور اس کو ہم کنفائن نہیں کر سکتے صرف وہی کہ جی شادی کا ریلیشن شپ, کیونکہ اب شادی سے پہلے ہی جو ریلیشن شپس بن رہے ہیں اور ان میں جو بریک اپس ہو رہے ہیں تو دیٹ از آلریڈی پولوٹنگ دا مائنڈس اینڈ دیٹ از ناٹ پریپیئرنگ آور یگسٹرز ٹو ایکچولی گو فار دا کمپینینشپ. So how do you see that generally when clients come to you, either teenagers یا actual couples آپ کے پاس counseling کے لیے آتے ہیں, تو what are they generally complaining about? What are the behaviors they are upset about? دیکھیں جب ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو definitely they don't come up with the happy relationships. That is very much understood. When somebody goes and sees the doctor or a therapist, تو وہ obviously کسی healthy relationship کے نہیں ہے, that's why they are going. جو میرٹل کانفلکٹس کا جو میں دیکھتی ہوں, جو آلموسٹ 40 to 50% آف دی جو میرٹل کانفلکٹس یا جو ہمارے ان کو ہم کہتے ہیں ازدواجی تعلقات کے اس سے جو ریلیٹڈ آتے ہیں,
तो आई ऑलवेज से दिस इवन ऑन टू द मीडिया एज वेल कि जो हस्बैंड एंड वाइफ के जो आपस के जो रिलेशनशिप होते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, उनकी आपस में इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट्स इतने नहीं होते, लेकिन जो इर्द गिर्द के सिग्निफिकेंट अदर्स हैं जो जिनको मोस्टली जो इन लॉज होते हैं 90% दे आर द मेजर रीजन ऑफ द मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स. गॉट माई पॉइंट. अब वो जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी वजह से उनकी आपस की हस्बैंड एंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, क्योंकि वेरी मच अंडरस्टूड, इसको मैं आसान अल्फाज में ये कहूँगी कि हम जब किसी नई जगह पर जाते हैं तो इट ऑलवेज टेक अस सम टाइम टू गेट एडजस्टेड. आप एकदम नए माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकते. नो, द होल बर्डन इज, विदाउट गेटिंग जेंडर बाइस्ड, द होल बर्डन इज ऑन टू द फीमेल्स. आई थिंक ये भी एक मिथ है जो मेरे सवाल के साथ रिलेटेड है कि लड़के ने सिर्फ, हमारी ट्रेनिंग हमारे पेरेंट्स इस तरह से करते हैं, लड़के ने सिर्फ लड़की को पसंद करना है और सारा काम शादी संभालने का काम जो है वो लड़की पे डाल दिया वो जाता है. आएंगे और शादी निभाना, रिलेशनशिप चलाना, इवन जो आप रिलेशनशिप में कह रही है ना उसमें भी बर्डन, एक इनविजिबल बर्डन लड़की पे ही है कि वो रिलेशनशिप चला रही है. नॉट ओनली इनविजिबल, रादर विजिबल, एंड देयर इज सो मच प्रेशर ऑन टू दैट. अगर आप शादियों में देखें तो शादी की मेरा ख्याल है पहली रात जो नसीहत की जाती है औरत को फ्रॉम द हस्बैंड वो यही है कि तुम्हें मेरे घर वालों को समझना है. नो, द पॉइंट इज दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल. कभी मैं हमेशा बॉयज़ को कहती हूँ, मेल्स को, कि आप सोचें कि अगर आपकी शादी हो और आप पूरी ज़िंदगी जहाँ आपने एक सेटअप में गुजारी और आप एक नए सेटअप में जाएं, जस्ट इमेजिन, पुट योर सेल्फ एट दैट प्लेस एंड देन थिंक कि आपको कितना टाइम लगेगा रिलेशनशिप्स और फिर हर एक की इंडिविजुअल नीड्स, हर एक की इंडिविजुअल लाइकनेसेस एंड डिसलाइकनेसेस. तो जब आप एक नए माहौल में जाते हैं तो आपको मिनिमम शादियों में, जो मैं कहती हूँ, इट टेक्स 4 to 5 years मिनिमम टू गेट टू अंडरस्टैंड each other, familiar, अंडरस्टैंड करने में कि आपने हेल्दी, और फिर एडजस्टमेंट, मैं हमेशा बात करती हूँ हेल्दी एडजस्टमेंट. हेल्दी एडजस्टमेंट के लिए यू नीड, और जो कपल्स इससे पहले आ जाते हैं मेरे पास सेपरेशन के लिए, या वो कोई अगर उन्हें डिवोर्स फाइल की होती तो मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि गेट सेपरेटेड बट अभी डोंट गो फॉर एनी स्टेप. तो उसमें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं समहाउ उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन छोड़ दिया है. हमारे होली कुरान में बहुत क्लियरली मेंशन है कि जब मियाँ बीवी के आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो घर के जो बड़े हों वो उनमें आपस में मुसालहत करवा दें. वो जो मॉडरेटिंग, जो रिकंसिलिएशन, अब वो जो रोल है वो भी कम होता जा रहा है. अगर आप ये देखें तो अभी अगर मैं वापस इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दूं अपनी ऑडियंस के लिए कि चाहे आप नहीं भी हैं मैरिटल रिलेशनशिप में, यू आर सून गोइंग टू बी मैरिड, तब भी अगर आपने अपनी रिलेशनशिप में कोई जो है वो क्लैरिटी चाह रहे हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक हेल्दी और टॉक्सिक रिलेशनशिप में, चूँकि मीडिया ने बहुत ज़्यादा हमें ऑप्शंस दे दी हैं, हमें एक दूसरों को एक्सेस करना बहुत आसान हो गया, तो एट अ टाइम लेट्स से आई हैव गॉट 4-5 ऑप्शंस, हाउ वुड आई पिक एंड चूज़ कि कौन सा रिलेशनशिप मेरे लिए बेहतर है और कौन सा रिलेशनशिप मेरे लिए टॉक्सिक है? हाउ डू यू ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू? अच्छा, उसमें जैसे आपने ये कहा, इसमें बहुत क्लियर डिमार्केशन तो मैं एग्जैक्टली नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप्स की बात आते हैं बिफोर मैरिज, इनको हम प्री मैरिज कहते हैं रिलेशनशिप्स, तो वो तो हमारे यहाँ बच्चियों में बहुत ज़्यादा है. और इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि मुझे एक टर्म अपने क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स से ही पता चली कि डॉक, वी हैव गॉट द बैकअप्स, डोंट यू वरी, वी हैव गॉट द बैकअप्स. यू सी कि अगर हमारा एक रिलेशनशिप पूल, एग्जैक्टली देयर इज, तो वो मेरे लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी कि इफ़ द वन रिलेशनशिप डजंट वर्क आउट, वी हैव गॉट द बैकअप्स. तो ये टॉक्सिक एक रिलेशनशिप में आ रहा है, क्योंकि ये आपने पूछा टॉक्सिक, दिस इज टॉक्सिक योर माइंड. पीपल हु इज अ पर्सन हु इज ऑलरेडी सीकिंग और हु इज हैविंग अ बैकअप प्लान, इट मींस कि वो उस रिलेशनशिप में सिंसियर ही नहीं है और इन्वेस्टेड नहीं है. और मेरा ख्याल है कि इफ़ इट कम्स टू द यंगस्टर्स, तो अव्वल तो ये रिलेशनशिप स्टेटस और ये सारा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज करना नहीं चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हम हो चुके हुए हैं. और अगर ये आफ्टर मैरिज उसमें आ जाता है तो उसमें मैं फिर बात करूँगी कि हेल्दी रिलेशनशिप्स बनने के लिए यू नीड टाइम, यू नीड टू गिव स्पेस टू ईच अदर. वो स्पेस नहीं बेसिकली मिलती नीदर फ्रॉम हस्बैंड साइड, मोस्टली टू दी विमेन, और नॉर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द जो इन लॉज होते हैं उनकी तरफ से. और इसमें एक मैं फैक्टर और भी ऐड करूँगी कि आजकल जो हमारा मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है, स्पेशली जो इंडियन ड्रामाज और ये वो,
وہ اتنی کلیورلی ٹرکس سکھا رہے ہیں عورتوں کو, غلط کوپنگ اسٹریٹجیز, مینیپولیشن, ایگزیجریشن اور غلط ان کو کوپنگ اسٹریٹجیز سکھائی جا رہی ہیں کہ آپ نے اپنے میاں کو یا ایگزیکٹلی میاں کو یا سسرال والوں کو آپ نے کس طرح سے گیٹ ریڈ آف کرنا ہے, وچ از ناٹ, اگین آئی ول سے کہ اٹ از ناٹ اے رائٹ کوپنگ اسٹریٹجی. ایکچولی افیکٹنگ دی مائنڈز, ینگ مائنڈز. اپنے بھی تو مائنڈ پہ اگر آپ ایک کلیور ٹرک یوز کر رہے ہیں, اف یو آر یوزنگ اے ڈرٹی ٹیکنیک, تو وہ آپ کے بھی تو مائنڈ اور برین کو پلوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, بیکاز آل دا انپٹ از گوئنگ ٹو یور برین. تو ہیلدی اور ٹاکسک ریلیشن شپ میں صرف ایک تھن ڈیمارکیشن جو میں جس کو کرتی ہوں, دیٹ از دی پازیٹیوٹی. رائٹ, دی پازیٹیوٹی. If you are managing any relationship, whether parent and child, whether a teacher or a student, whether a therapist or a client, whether a professional or a client, whether a husband and a wife, extending it onto the then other relationships, you need to be positive in building a positive relationship, whatever it is. Yes, and I would add little bit more onto it, that you need to have certain security, stability, and there should be certain mutual goal which you both are seeking together. Exactly. کیونکہ کوئی بھی چیز static نہیں ہے نا, relationship is very dynamic phenomena. اس کو میں روڈ میپ کہتی ہوں. You need to have a road map. Yes. آپ جب روڈ میپ, لیکن یہ پھر وہی ہوئے گا جب آپ اور میں جیسے بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو اسپیس دے رہے ہیں, ایک دوسرے کا ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے تو اگری کر رہے ہیں یا ڈس اگری کر رہے ہیں, ریسپیکٹنگ دی ادرس پوائنٹ آف ویو. تو اس کے لیے وہ جو اسپیس کا میں نے کانسیپٹ کہا, انفارچونیٹلی ہم اسپیس کے کانسیپٹ کو بھی بہت مس یوز اور میل پریکٹس کر رہے ہیں. اسپیس از لائک ٹالرنس اینڈ پیشنس اینڈ گیونگ ادرس that much space کہ وہ اپنا اگر difference of opinion بھی ہے تو وہ وہاں پر اس کو present کر سکے. This takes me to the other question, which is how to say no. And I mean ہم باؤنڈریز سیٹ کرنے میں بہت ویک ہیں, خاص طور پہ عورتوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ آدمی تو ہماری, چونکہ دس از میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی, ان کو ایج ہوتا ہے, وہ کسی کو بھی پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں. سلائٹلی میں تھوڑا سا عورتوں کو اس پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں. تو کیسے ہم باؤنڈریز سیٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں ہر وقت یہ خوف رہتا ہے, اور آئی تھنک سائیکولوجیکلی بھی یہ ہماری ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو نہ کر دیا تو پتہ نہیں یہ ڈیل مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی, دوسری شادی کر لے گا ہسبینڈ. یس, اور بھی فیئرز ہوتے ہیں. میری سیلف اسٹیم جو ہے اور میرا سیلف کانفیڈنس اتنا ہمارا جو ہے وہ ہائی نہیں ہوتا کہ ہم ایسی چیزیں جو میری ویلیوز, کیریکٹر کے ساتھ الائن نہیں ہوتی, بٹ ایون دین وی ڈو اٹ. So how to set a boundary in a relationship? Very good question. آپ نے کہا how to say no. ہم نے, میرا خیال ہے بچپن سے ہی, اب شاید تھوڑا سا چینج آ رہا ہے, لیکن ہم نے بچپن سے بچوں کو ٹریننگ ایسی نہیں کی ٹو سے نو ویئر یو فیل انکمفرٹیبل. اس کا میں بہت آپ کو جو ہے وہ ایک, جو میں یوزلی جو میں ڈیل کرتی ہوں اور جو مجھے دیکھنے میں آتا ہے اپنے کلینکل کیسز میں, کہ جب خواتین میرے پاس آتی ہیں, اینڈ obviously they come with the symptoms of the depression and all that, اور جب وہ بات کرتی ہیں کہ جی ہمیں بڑی بری طرح سے ہمیں مار بھی پڑتی ہے, ہمیں وربل ابیوز اور فزیکل ابیوز بھی ہوتا ہے, ٹاکسک ریلیشن شپ ہے نا, اور ہمیں اتنی ہماری سیلف اسٹیم لو تو کیا زیرو ہو گئی ہے, ہمارا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا ہے, جو ہم پہلے انسلٹ کیا جاتا ہے اور بری طرح انسلٹ کیا جاتا ہے, اور ہمارا جو کمپینین ہے, جو پارٹنر ہے, وہ بھی ہمیں سپورٹ نہیں کرتا. اب ذرا اس پہ سنیے, جو میں ان کی, کیونکہ میں آج پرابلم پہ ہم بات کم کروں گی, ہم سب کو پتہ ہے, میں بات کروں گی ہاؤ ٹو کوپ ود دیٹ. میں ہمیشہ ان فیمیل سے پوچھتی ہوں کہ جب شادی کے بگننگ میں یاد کریے کہ آپ کو فرسٹ ٹائم وربل ابیوز یا فزیکل ابیوز کب ہوا تھا. انہوں نے کہا شادی کے شروع میں اس طرح سے ہوا تھا کہ ہسبینڈ نے ایک آدھی گالی دی, پھر اس کے بعد اس نے سوری کر لیا تو ہم پھر بھول گئے, پھر اس نے 1 سے 2 گالیاں دی, پھر اس نے ہمیں کہا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, جو کہ جنرلی میلز جو ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بائی سیئنگ کہ جب ہمیں غصہ آئے تو آپ نے نہیں بولنا. بھائی غصہ آیا تو جا کے اپنا دیوار سے سر مارو نا, دوسرا کیوں ٹھنڈا ہو جائے گا. غصے میں اگر آپ کو اتنا پتہ ہے کہ اپنے آپ کو ہارم نہیں کرنا, دوسرے کو کرنا, دیٹ مینس یو آر کانشیس ایون ان دیٹ اسٹیٹ آف اینگر. میں جب فیمیلس کو کہتی ہوں کہ اچھا یاد کرے فرسٹ ٹائم آپ کو فزیکل ابیوز کب ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ جی اسی طرح لڑائی ہوئی تھی اور ہسبینڈ نے ایک تھپڑ مار دیا. وہ میں نے کہا ڈڈ ایٹ دیٹ ٹائم ڈڈ یو ڈرا اے لائن, کیا اس ٹائم آپ نے اس چیز کو آن اے سیریس نوٹ پروٹیسٹ کیا کہ اس کے بعد نو مور. میں ہمیشہ کہتی ہوں ٹرمپ کی طرح ڈو مور نہیں, یو ہیو ٹو لرن ٹو سے نو مور, نو مور, اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی کمیونیکیٹڈ آن اے ویری سیریس نوٹ.
خواتین کہتی ہیں ایسا نہیں ہوا, وہ ہمیں پیار محبت سے کر کے پھر اور ایسا ہوتا رہا اور تھریش ہولڈ بڑھتا رہا. آپ خود سوچیں, جب ایک انسان کو پتہ چل جائے گا کہ دوسرا انسان میری گالی گلوچ بھی برداشت کر رہا ہے, میرا ایک تھپڑ بھی برداشت کر رہا ہے, پھر 2 تھپڑ بھی برداشت کر رہا ہے, پھر اتنے میں بچے بھی ہو گئے ہیں, پھر وہ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی ہے فائنینشلی بھی, آپ تو فار گرانٹیڈ کہ آپ اس کو ابیوز اپنا سارا اس کے لیے جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. اس کا بیہیویئر بھی اسٹرینتھن ہو رہا ہے نا, ایک آپ کا اس کو بھی بیہیویئر, اس کو بھی ری انفورسمنٹ مل رہی ہے. اب اس میں قصور 50% میں فیمیلز کو کہتی ہوں آپ کا بھی ہے, ظلم سہنے والے کا نا, ظلم سہنے والے کا. اور نمبر 2, آج میں آپ کے اس پروگرام کے تھرو ہر ایک کو ایک سمپل اسٹریٹجی بتا دیتی ہوں, ہاؤ ٹو ڈرا اے لائن. رائٹ, ایوری ہیومن بینگ از این انڈیویجول. یس, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ویدر یو آر اے چائلڈ اور اے پیرنٹ اور اے پارٹنر اور ان اینی کیپیسٹی یو آر این انڈیویجول. آپ اپنے ارد گرد ایک سرکل ڈرا کریں. سرکل ڈرا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے فار ایگزامپل اندر آنا ہے تو ہم ہمیشہ مینرز سکھاتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو ناک دا ڈور اینڈ دین یو ہیو ٹو کم ان. پھر اس کے بعد جو ہے سیکنگ دی پرمیشن. جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی ہماری ایک جو باؤنڈری ہے جو ہم نے خود سیٹ کرنی ہے, میں پھر یہ کہہ رہی ہوں یہ کوئی سیٹ نہیں کرے گا, آپ خود کریں گے. یو ہیو ٹو ڈرا یور باؤنڈری بائی یور سیلف, اور آپ نے اس باؤنڈری کے اندر you are not supposed, یہ ہے saying no, you are not supposed to let any other person to cross that boundary. اب ہوتا کیا ہے, فار ایگزامپل اگر ہمیں بڑی غلط میتھس ہے جو سکھائی گئی ہے کہ جی ایک چپیڑ کوئی مارے تو آپ دوسری گال آگے کر دیں. کیوں کر دیں بھائی, why؟ ایک اور بھی بات ہے نا کہ جو شادی میں تو یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے, آپ کو بہت زیادہ سیکریفائسز کرنی پڑتی ہے. ایک بچہ ہوگا تو ہسبینڈ ٹھیک ہو جائے گا. This is not sacrifice at all. I'm sorry to say یہ آپ ظلم کو خود بڑھا رہے ہیں اور اس کی اگلے کی بھی عادت خراب کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا صرف چاہ رہی ہوں جو کہ ہیلپ آؤٹ پریکٹیکل لائف میں ہر ایک کو کرے گی یہ چیز. جب آپ کو دور سے لگ رہا ہے کہ somebody is coming to you and approaching you with anger and is going to hit you, آپ بیٹھ کے ویٹ کرتے رہتے ہیں, اسپیشلی فیمیلز جو ہیں بیٹھ کے ویٹ کرتی رہتی ہیں until unless somebody comes close in and grabs your collar. اور پھر ہم کہتے ہیں oh how dare you, you damn it, how dare you. جب آپ کو ایک انٹیلیجنٹ ہنٹ مل رہا تھا, the person is coming closer to you, آپ کو you should have given a shut up call. اس کو میں no بھی نہیں کہتے, جب when it turns into the violence I say giving a shut up call. Stop there, no more. اب ہوتا کیا, ہم وہ جو سرکل سے اندر آنے دیتے, یہ بالکل ہے کہ آپ اپنے بیڈ روم میں جب کسی کو آنے کی اجازت دے دو گے تو پھر that person can do anything to you. پھر you cannot say how dare you to come in my bedroom because you have not drawn the boundary. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی وہ باؤنڈری ڈرا کریں, اس باؤنڈری کے اندر کسی دوسرے انڈیویجول کو آنے کی ضرورت نہیں. اور اس میں میں ایک اور چیز ایڈ اپ کروں, ایون پیرنٹس کو بھی, مے بی آپ کو یہ چیز بڑی عجیب سی لگے لیکن میرے پاس کچھ بچے ایسے ایشوز لے کر آئے جن کے کچھ پیرنٹس بھی سیکشولیٹی ایشوز تھے, ان کے اور دوسرے ایشوز تھے جس میں کہ پیرنٹس ان کو ایموشنل بھی, اور پیرنٹس اننیسیسریلی ان کو لیبلنگ اور ٹیگنگ کر کے تم تو سکی سڑی ہو, تم تو اس طرح سے چلتے ہو, تم تو اس طرح کے, اور وہ ان کا اسٹیریوٹائپس ہیں جس میں پیرنٹس نے ان کی وہ باؤنڈری کراس کی. تو میں نے اب وہ بچے جب میرے پاس when they are grown up and they come up with that early childhood bitter experiences and traumas, I say to them, now you have to learn to confront and to say no more. Absolutely. No more. ہم نے ان کو سکھانا ہے. تو وہ جو باؤنڈری ہم نے ڈرا کرنی ہے ارم, that is very much important کہ اس باؤنڈری کے جیسے کوئی قریب آئے. اسی باؤنڈری میں نا ایکچولی the problem is this کہ اس میں سیلف ورتھ کے ایشوز ہیں. جب ہم سب کو لگتا یہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ ریجیکشن جب بھی ہمیں ملتی ہے تو وہ ہمیں ہٹ واپس جا کے یہاں کرتی ہے, آئی ایم ناٹ گڈ انف. جب ہم اپنی سینس آف سیلف کو کسی شخص کے ساتھ, کسی ریلیشن شپ کے ساتھ, کسی سگنیفیکنٹ ادر کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں کانسٹنٹلی یہ لائسنس ہم اسے دے دیتے ہیں کہ وہ آ کر ہمیں ہر وقت ہرٹ کاز کرتا رہے. اور اگر آپ ریجیکشن اور نو کے ساتھ, جو ہم ابھی آگے بھی اس کو تھوڑا سا بات کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ انسان خود دوسرے کو لیوے دے کر بعد میں اپنے لیے فردر ایموشنل ٹراما کاز کرتا ہے. آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ کہ چونکہ اب محبت کو ایکسپریس کرنے کے طریقہ کار سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ بدل رہے ہیں, ڈائنامکس آف ریلیشن شپ آر چینجنگ, اینڈ آئی تھنک آلموسٹ ایوری ون آف اس از لائک ایکسچینجنگ فوٹوز when we are in relationship. I think exchanging selfies is pretty much normal for everyone. کہاں پر ہو تم, can you share your selfie. so اس پہ بھی ہمارے پیرنٹس, obviously پیرنٹس کو یہ تو پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں فون ہے, but they don't know کہ آپ کیسے یوز کر
कर रहे हैं. और अभी I was like last night I was talking to my nephew and he was telling me कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि डाटा अब जो है वो डिस्कार्ड कर देती हैं देन एंड देयर. तो जहाँ पर आप जिस तरह की भी फ़ोटो आप एक्सचेंज करेंगे तो ऑब्वियसली दे आर मोर एडवांस्ड इन देयर नॉलेज. तो हाउ डू यू सी कि जो हमारे टीन एजर्स हैं और जिस तरह की इंटरेक्शन दे आर हैविंग, ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं बाद में अगर लेट्स से इफ़ एनी वन ऑफ द पर्सन चेंजेस द स्टांस कि वो अब रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते और वो फ़ोटोज़ जो हैं वो बाद में लेटर ऑन उनके लिए प्रॉब्लम बन सकें. बहुत ज़्यादा. दैट्स द रीज़न आई वांटेड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक कि जो एक्सेसिबिलिटी हो गई है, इजी टू एक्सेस टू ऑल दैट, रिलेशनशिप्स में हो या फ्रेंडशिप्स में हो, आपको एक एक चीज़ का पता है. मैं बल्कि अक्सर मजाक में कहती हूँ कि सिर्फ यही लिखना स्टेटस रह जाता है, यू आर गोइंग टू द टॉयलेट एंड दैट्स इट. द रेस्ट यू आर टेलिंग एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ. देयर इज़ नो प्राइवेसी. और अगर आप अपनी खुद प्राइवेसी की वो रिस्पेक्ट नहीं करें तो हाउ यू एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी. यू गॉट इट. ये बड़ा ज़रूरी है. नंबर 2 जो आपने इरम बात की कि यस जो आजकल काफ़ी ऐसे केसेस स्पेशली गर्ल्स के अंदर ऐसे केसेस मुझे देखने में आ रहे हैं और उनकी माएँ भी फिर साथ आती हैं ऑब्वियसली और वो कहती हैं हमने घर में मेल मेंबर्स को भी ये नहीं बताया हुआ, इन्होंने अपनी कोई पिक्चर्स वगैरह एक्सचेंज की. और मैं अब की बात नहीं कर रही है, मैं आपको बता रही हूँ कि फ्यू ईयर्स बैक आई डेल्ट विद अ कपल ऑफ केसेस जिसमें कि बच्चियों ने, तब स्काइप बहुत ज़्यादा होता था तो स्काइप के ऊपर वीडियो चैट्स नहीं वीडियोस भी कॉन्वर्सेशन उनकी सारी हैं जो कि बाद में फिर वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. और आजकल की फिर मैं यही कहूँगी कि मेंटल मैच्योरिटी तो इतनी है नहीं. गर्ल्स दे इजीली, जो आपने बात की कि जब उन्हें घर से अटेंशन नहीं मिलती, रिजेक्शन होती है, तो फिर उस अटेंशन सीकिंग के अंदर जहाँ से भी उन्हें थोड़ी बहुत मोहब्बत की राम भरी कहानी मिलती है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, आई लव यू एंड ब्ला 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 ब्ला, दे गेट इंडल्ज्ड इनटू दैट. जब उसमें वो हो जाते हैं तो जो ब्लैकमेलर्स होते हैं वो मोस्टली इस इंफॉर्मेशन को सारा लेकर अपने पास रखते हैं एंड व्हेन द टाइम इज़ बीइंग नीडेड, ट्रस्ट मी, वो उनको बैडली एक्सप्लॉइट करते हैं. आई थिंक इट गोज़ बैक टू दैट सेइंग नो कि आप रिजेक्शन को हैंडल कैसे करते हैं. आपके अंदर बहुत ज़्यादा, और आई थिंक साइकोलॉजी भी ये कहती है कि द मोमेंट यू फील रिजेक्टेड आपके अंदर एंगर और एग्रेशन जो है वो हाइटेंड हो जाता है. सिखाए कौन? सिखाए कौन? अगेन पेरेंट्स आर नॉट बीइंग ट्रेन्ड इनफ देमसेल्व्स. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर अभी तक साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है. आई ऑलवेज एंडोर्स द वेरी मच आइडिया दैट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दे नीड टू हैव द काउंसलिंग यूनिट्स, दे नीड टू हैव द साइकोलॉजिस्ट so that every student it should be walk-in clinic. I know a lot of students they come to me और वो कहते हैं हमारे घर में नहीं पता डॉक, हम हॉस्पिटल की फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन हमें उनके छोटे छोटे पैटी इश्यूज होते हैं. बिलीव ट्रस्ट में, दे नीड ओनली फ्यू सेशंस. यस, बट दे आर गोइंग थ्रू दैट इमोशनल क्राइसिस फॉर सो लॉन्ग. स्केपगोटिंग है ना, क्या करें, बच्चे हैं उनको कौन ट्रेन करे. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कोई वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स रेगुलर बेसिस पे नहीं कराते एंड दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजन. बात कर रहे थे कि जो ये फिलर्स कर रहे हैं, एक्चुअल इश्यूज जो हैं वो ये हैं कि घरों में अब चूँकि आई थिंक बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग एंड जो एक अटेंशन का एलिमेंट है. इवन इफ नॉट वर्किंग, डू यू थिंक कि जो घर में पेरेंट्स, जो मदर्स जो कि वर्किंग नहीं है, क्या आर दे गिविंग द क्वालिटी ऑफ टाइम? क्या वो बच्चों को बैठ के खुद पढ़ा रही हैं? क्या वो बच्चों को बैठ के खुद से पारा पढ़ा रही हैं? ऑल द टाइम बच्चे जो हैं दे आर ऑन टू द गैजेट्स. यहाँ पर मैं अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बार बार ये कह रही हूँ कि अगर हमें डिफरेंस लेकर आना है सोसाइटी के अंदर इन 21st century, then the educational institutes they need to sit and they need to think about it because the drugs is also toxic the relationship. और educational institutes के अंदर there is too much rise of taking drugs in the youngsters, which is very unfortunate and my heart bleeds onto that, honestly speaking. And the see कि हमारे ये वो कहते हैं डॉग, हम क्या करें, हमें घर में भी टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई का भी इतना प्रेशर है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कंपैटिटिव है, हम कैसे मैनेज करें. तो the point is वो किधर जाएं. पेरेंट्स को पता नहीं है, तो मेरे ख्याल this is the right time when the educational institutes at least if they are spending that much on to the rest of the activities. Expensive education, they need to have a counseling unit. और interesting thing है, उन बच्चों के इतने छोटे छोटे issues होते हैं कि maybe in a few sessions that gets over. Absolutely. And we can bring them onto the right track. Yes, very, very nice. So how would you wrap it up, the whole conversation? What is your message to the people, those who are actually going through this kind of situation or trauma? Should they actually seek professional help, or they should
how should they come out of that if they have already been victim of such, you know, issue? if they are a victim of that, تو میں ہمیشہ اس کو بڑے آسان الفاظ میں سب کو یہ چیز میں اپنے ٹی وی شوز میں بھی کہتی ہوں کہ ناؤ وی ڈو ہیو این ایکسیس. جہاں اور چیزوں کی ہے تو ہمارے پاس ناؤ FIA کے انڈر ایک سائبر کرائم جو ہے وہ ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے. آن لائن اس کی ہیلپ لائن بھی موجود ہے, اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ کمیشن موجود ہے, پنجاب جو کمیشن برائے حقوق نسواں کے لیے جو ہے. اگر کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, میں نے کئی ایسی بچیاں دیکھی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم اٹس بین 7 months 8 months کنٹینیوسلی ہمیں ہراسمنٹ ہو رہی ہے بیکاز آف دا پکچرز اینڈ آل دیٹ, اور اب تو ایڈیٹنگ بھی کتنی زیادہ ہو جاتی ہے, ہم نے پیرنٹس کو نہیں بتایا ڈر کے, اور ہوتے ہوتے ہم اگلے کا کانفیڈنس بڑھا دیتے ہیں. کرنا ہمیں صرف یہ ہے کہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں جن کی انٹرنیٹ تک ایکسیس ہے, وہ سائبر کرائم یا جو میں نے آپ کو کہا کہ جو پنجاب کمیشن ہے برائے حقوق خواتین, اف دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود دا مین دے کین آلویز سبمٹ دیئر آن لائن اپلیکیشن, یا وہ ایکچولی جا کر اس اپنے پنجاب کمیشن جو برائے حقوق نسواں کے لیے وہاں جمع کرائیں. دے کین فردر پروسیس دی اپلیکیشن ٹو دا سائبر کرائم. میں سائبر کرائم کے اوپر جو ہے ریسنٹلی میں نے ان کے کچھ ان کی میں نے ورکنگ بھی دیکھی ہے, بڑی اچھی ان کی ورکنگ ہے, بڑا اسموتھ پروسیس ہے, وہ پورا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور جن خواتین کی جو ہمارے گھروں میں جیسے کام والی خواتین ہیں یا ارد گرد ہم اپنے نیبرز میں دیکھتے ہیں ایسی خواتین جن کی ایکسیس نہیں ہے, صرف خواتین ہی نہیں بلکہ اب تو مرد بھی اس میں آدمی بھی ہیں, تو پلیز ہمیں انہیں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. ہیلپ لائن ہمارے پاس موجود ہے, آن لائن بھی ہم اپلیکیشن سبمٹ کرا سکتے ہیں. آپ کے گھروں میں یا ہمارے گھروں میں کام والیاں کہتی ہیں کہ باجی خامن نے بڑا ماریا سی, رات کو کٹ ماری سی, پھر انہوں سے سی روٹی پکا کے آ جائیں. یو گاٹ مائی پوائنٹ. کنٹینیوسلی یہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے یہ چل رہا ہے, تو ہمیں چاہیے ہم انہیں ہیلپ آؤٹ کریں, ایٹ لیسٹ جو ہے ان کو لے کر اپلیکیشن لے کر وہاں پہ سبمٹ کرائیں. اور آپ سوشل میڈیا پہ تو آج کل دیکھ ہی رہے ہیں کہ جتنے کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں آف دی ڈومیسٹک وائلنس. تو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم, وی نیڈ ٹو ٹاک اوپنلی آن ٹو دیٹ, اینڈ وی نیڈ ٹو ڈیفائن دوز لمٹس تاکہ جو ہے which ultimately turns into the healthy relationships. Thank you very much, Amreen. It's pleasure to have you here, and thank you very much for sharing all the insights. I think I would just summarize what we have just discussed. Okay, this is high time for our Pakistani society to be more confident about what you are going through. اب جیسے ایک شخص جو ہے وہ تھوڑی سی کریج گیدر کرتا ہے اور اپنا سچ آ کر آپ سے شیئر کرتا ہے, اس سے دوسرے کو بھی ہمت ملتی ہے اور وہ بھی اپنے بارے میں اپنی سچویشن کے بارے میں کچھ ڈیسیژن لینے کے قابل ہو سکتا ہے. سو اٹس ناٹ دیٹ وی آر بیسکلی پرووکنگ پیپل ٹو quit their marriages or something. We are basically trying to say کہ آپ زندگی کو اچھا کیسے بنا سکتے ہیں. آپ زندگی میں سفر کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, آپ میزریبل رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں, آپ اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں. ریلیشن شپس ہماری زندگی میں ہمیں فلرش کرنے کے لیے, گروتھ کے لیے ضروری ہیں. اگر آپ کو وہ ٹاکسک ہیں آپ کی زندگی میں سے آپ کی خوشی کا ایلیمنٹ لے رہے ہیں تو یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ارم ایٹ لائف. آلویز رائز اینڈ شائن.